بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ۔ ایک اللہ والے نے اپنی بد زبان اور نافرمان بیٹی کی زندگی کیسے بدلی، اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک اللہ والا اپنی بیوی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اللہ والا بہت امیر کبیر آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ہر چیز دی تھی، لیکن اس کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ وہ بہت رحم دل اور خدا ترس انسان تھا۔ اس کی بیوی بہت اچھی عورت تھی۔ اللہ والے کی بیوی اولاد کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ وہ اللہ والے سے کہتی کہ ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، ہماری کوئی بھی اولاد نہیں ہے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی اولاد کے بغیر۔ اللہ والے نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، وہ ضرور ہماری دعا سنے گا۔ اللہ والا نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنے گاؤں والوں کی بہت مدد کرتا تھا۔ اللہ والے کو 12 سال بعد اللہ تعالیٰ ایک بیٹی سے نوازتا ہے۔ اللہ والا اور اس کی بیوی دونوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ والا اپنی بیوی سے کہتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے، وہ ضرور ہماری دعا سنے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاری سی بیٹی عطا کی۔ جب گاؤں والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، سب گاؤں والے بہت خوش ہوتے ہیں۔ سب گاؤں والوں نے اللہ والے کو مبارکباد دی۔ اللہ والے نے غریب لوگوں کی مدد کی، پیسے دے کر ان کی ضرورتیں پوری کر دی۔ اللہ والا اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا، اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ اللہ والے کی بیٹی جب 6 سال کی ہوئی، بچی کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس بچی شام تک اسکول میں رہتی، پھر گھر آتی۔ اللہ والا اور اس کی بیوی سارا دن اپنی بیٹی کے لیے بہت اداس رہتے تھے۔ دونوں میاں بیوی اپنی بچی سے بہت لاڈ پیار کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچی کی عادتیں خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بچی جب گھر میں کوئی کام خراب کرتی تو اس کی ماں اس کو نہیں روکتی تھی۔ اگر ماں باپ اسے کوئی بات کہتے تو وہ فوراً ان کو پلٹ کر جواب دیتی۔ ایسے ہی بچی بڑی ہو گئی، وہ اپنے ماں باپ کی بہت نافرمان بنی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان رہنے لگے۔ اللہ والے کی بیٹی کی یہ عادتیں پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والے سب کہتے ہیں کہ اللہ والے کی بیٹی بہت بدتمیز اور نافرمان، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ والا لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنے والا اپنی بیٹی کو نصیحت نہ کر سکا۔ گاؤں والے اللہ والے کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اس طرح وہ سدھر جائے گی۔ اللہ والا جب گھر آتا ہے تو اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ سب گاؤں والے کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہماری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ کچھ دن بعد اللہ والا اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ صبح کو مہمان آئیں گے ہمارے گھر ہماری بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ جب مہمان آتے ہیں، اللہ والا اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو لڑکی مہمانوں کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور باپ کے ساتھ بد زبان استعمال کرتی ہے۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کرتی ہے، ہماری کیا عزت کرے گی، وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کئی رشتے آتے ہیں، پورے گاؤں والوں سے اس کی نافرمانیاں سنتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ والے کے پاس گاؤں کا بڑا ذمہ دار آتا ہے۔ اللہ والا بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ ذمہ دار نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اللہ والے نے اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس پر ذمہ دار نے کہا
کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اللہ والے نے کہا کہ میری بیٹی پورے گاؤں میں بدتمیزی اور نافرمانی کی وجہ سے مشہور ہے، کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ سب سے تو وہ بد زبان استعمال کرتی ہے۔ ذمہ دار اللہ والے کو کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بیٹی کی شادی ایک لڑکے سے کروا دیتا ہوں۔ اللہ والے نے اور اس کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ ہم آپ کی شادی کرنے لگے ہیں۔ اس پر اس کی بیٹی نے کہا کر دو شادی، مجھے اپنی زندگی سے دفع کرو، میں آپ دونوں کو تنگ کرتی ہوں۔ دونوں میاں بیوی خاموش ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کچھ دن بعد لڑکی کی شادی ہو کر وہ اپنے خاوند کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ وہ لڑکا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کا چھوٹا سا گھر جب لڑکی دیکھتی ہے تو رونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے باپ نے کس انسان سے میری شادی کر دی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی رہتی ہے۔ کسان اسے کہتا ہے کہ اندر آ جاؤ، لیکن وہ گھر کی طرف دیکھتی ہے۔ اس پر کسان کہتا ہے یہ آپ کے باپ کا محل نہیں ہے جس میں آپ کو شہزادیوں کی طرح رکھا گیا۔ میں ایک غریب کسان ہوں، میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے جو آپ کو اندر لے کر جائے گی، آپ کو خود ہی اندر جانا ہوگا۔ لیکن بد زبان لڑکی منہ بنا کر روتی ہوئی کسان کے گھر میں چلی گئی۔ کسان شام کو باہر سے کھانا لے کر آتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ کھانا رکھو، ہم کھانا کھاتے ہیں، جس پر لڑکی غصے سے اٹھتی ہے۔ جب کھانا دیکھتی ہے تو اسے پسند نہیں آتا، وہ کھانا اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ جب کسان کھانا مانگتا ہے تو وہ کہتی ہے میں نے کھانا باہر پھینک دیا ہے کیونکہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے۔ اس پر لڑکے کو غصہ آ گیا۔ وہ کہتا ہے واقعہ ہی گاؤں والے سچ کہتے ہیں کہ اللہ والے کی بیٹی بہت بری ہے، لیکن میں اللہ والے کا بہت احسان مند تھا، اس لیے آپ کے رشتے سے انکار نہ کر سکا، ورنہ آپ اس قابل نہیں تھی کہ کوئی انسان آپ سے شادی کرتا۔ اب آپ بھوکی ہی رہو گی، میں نے صبح کام پر جانا ہے، بھوکا ہی سو جاتا ہوں۔ صبح جب کسان اٹھتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ گھر کی صفائی کر لینا اور کھانا پکا لینا، میں دوپہر کو آ کر کھانا کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ راستے میں دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے۔ ایک عورت دوسری کو بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بد زبان بیٹی دے جیسے اللہ والے کو دی۔ کسان جب دوپہر کو گھر آتا ہے تو اپنی بیوی سے کھانا مانگتا ہے تو وہ کہتی ہے باہر سے منگوا لو، مجھے کھانا وغیرہ نہیں بنانا آتا۔ کسان اسے کہتا ہے آج جب میں جا رہا تھا تو دو عورتیں آپس میں لڑ رہی تھی۔ ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے کہ اللہ آپ کو اللہ والے کی بیٹی جیسی بد زبان، بدتمیز اور نافرمان بیٹی دے۔ یہ واقعہ سن کر لڑکی کو بہت احساس ہوا کہ میں واقعہ ہی اپنے ماں باپ کی بہت نافرمان ہوں، میں نے انہیں بہت تنگ کیا ہے۔ وہ روتی ہوئی کسان کو کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ کسان کہتا ہے کہ میں فارغ نہیں ہوں، مجھے زمینوں پر بہت زیادہ کام ہے، میں ایک غریب انسان ہوں، اگر کام نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ پہلے تو میں اکیلا تھا، اب ہم دو ہیں، اب مجھے دگنا کام کرنا ہوگا۔ لیکن وہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے ایک بار ضرور ملنا چاہتی ہوں، مہربانی کر کے آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے لے جائیں۔ کسان اسے اس کے ماں باپ کے گھر لے جاتا ہے۔ جب لڑکی اللہ والے کے گھر جاتی ہے اپنے ماں باپ سے معافی مانگتی ہے، میں بہت بری ہوں، میں نے بہت بدتمیزی کی، بد زبان اور نافرمانی کی آپ دونوں سے،
اور آپ دونوں کو بہت تنگ کیا ہے میں نے، مجھے معاف کر دو۔ جو انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ایسی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے تمام اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ روک کر رکھتا ہے اور اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کرتا ہے، لیکن جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یا برا سلوک کرتا ہے، اس کی جزا اور سزا اس کو دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ اولاد کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی حرام قرار دی ہے۔ اللہ والے نے اپنی بیٹی کو کہا، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم سدھر جاؤ، اس لیے میں نے آپ کی شادی اپنے عزیز دوست کے بیٹے سے کر دی۔ وہ غریب کسان نہیں ہے بلکہ وہ امیر کبیر ہے، بہت زمینوں کا مالک ہے۔ آپ کی نافرمانی اور بدتمیزی پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ میں نے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یہ کھیل کھیلا۔ اللہ والے نے پھر لڑکے سے کہا، بیٹا شکریہ، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ لڑکے نے کہا، میں خوش نصیب ہوں کہ میری شادی آپ کی بیٹی سے ہوئی۔ لڑکی یہ باتیں سن رہی تھی، وہ خوش ہو گئی۔ اللہ والے نے شخص نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی اچھی انسان بن گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا فرما بردار بنائے، آمین۔ محترم عزیز دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں سے شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ شکریہ۔